الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے اور جو تذکرہ چل رہا ہے، جس ہستی کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ تذکرہ بھی بڑا خیر والا تذکرہ ہے. اسی مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے بات چل رہی ہے. تو آج کے جمعے میں اسی سلسلے کو، جو سلسلہ کئی جمعوں سے چل رہا ہے، اسی سلسلے کو برقرار رکھنا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی ولادت سے، اب تک یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ آتا ہے، نام بھی رکھا جا چکا ہے، آپ نے سنا اس سے پہلے. آپ کا نام جو ذاتی نام ہے وہ محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو ذاتی نام رکھے گئے ہیں. صفاتی نام اور بھی ہے لیکن ذاتی نام یہ دو ہے. آپ کا نام رکھ دیا گیا. اس کے بعد رضاعت اور حضانت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد چند دنوں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا. 3-4 روزوں تک حضرت آمنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا اور اس کے بعد صوبیہ نامی کنیز اور باندی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا. یہ صوبیہ کون ہے؟ ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا تھا. صوبیہ یہ وہی کنیز اور باندی ہے کہ جس کو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. صوبیہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا. چند روز والدہ محترمہ نے پلایا اور اس کے بعد صوبیہ نے پلایا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام صوبیہ کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کی شادی ہوئی تو اس کے بعد بھی صوبیہ آیا کرتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ احترام کا معاملہ کیا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے
مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ سے صوبیہ کے لیے ہدیے اور تحائف بھیجا کرتے تھے، اور جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صوبیہ اور ان کا لڑکا مسروق تلاش کیا کہ کہاں ہے صوبیہ، ان کا لڑکا مسروق کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ ان کے متعلق میں کوئی ہو تو بتائیے، ان کے رشتہ دار میں، ان کے خیش و اقارب میں کوئی اگر زندہ ہو تو بتائیے، تاکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، شفقت کا، پیار اور محبت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ پیغام تھا کہ والدین کا احترام کیا ہونا چاہیے۔ جو ہمیں جس خاتون نے ہمیں دودھ پلایا وہ بھی ایک ماں کی درجے میں ہے، اور اس کا احترام بھی وہی ہے جو ایک ماں کا احترام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ صوبیہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ اہل عرب اپنے بچوں کی تربیت اور رضاعت کے لیے شہر کے مقابلے دیہات کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شہر کے مقابلے دیہات کی جو آب و ہوا ہوتی ہے بڑی صاف ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، اور شہر کے مقابلے دیہات کی جو زبان ہوتی ہے وہ بڑی فصیح زبان ہوتی ہے، بڑی بلیغ زبان اور بڑی صحیح زبان ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل عرب اپنے بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے، اور وہاں پر بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ حسب معمول اس سلسلے میں بچوں کی رضاعت اور حضانت کے سلسلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی قبیلہ مشہور تھا تو وہ حضرت حلیمہ کا قبیلہ بنو سعد بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ اس زمانے میں قبیلہ بنو سعد سے چند عورتیں آئیں مکہ، قحط سالی کا زمانہ تھا، چند عورتیں جو تنگ دستی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہی تھی، وہ چند عورتیں مکہ آئیں بچوں کو لینے کے لیے، تربیت کے لیے، تاکہ اسی بہانے ہماری غربت ختم ہو جائے، افلاس ختم ہو جائے، جو غریبی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اور وہ پہلی بار مکہ آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، ان میں خوش قسمت خاتون بھی تھی، اور وہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے، بنو سعد قبیلے سے، گاؤں سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو سواریاں تھیں، جو اونٹنیاں تھیں، بڑی تیز رفتار والی اونٹنی تھی۔ حضرت حلیمہ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ کوئی تیز رفتار اونٹنی بھی نہیں تھی، ایک لاغر، دبلی اور پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حضرت حارث اور ان کے لڑکا حضرت عبداللہ، یہ تینوں لوگ اس لاغر اور دبلی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ عورتیں جو ایک تیز سواری سے گزر کر پہلے مکہ پہنچ گئی، اور مکہ پہنچ کر وہاں کے امیروں اور شریفوں کے بچوں کو اٹھا لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عورت پر پیش کیا گیا، ہر عورت پر پیش کیا گیا۔ لیکن جب یہ معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری عورتیں انکار کر دیتی، اس لیے کہ جب باپ نہیں ہے تو ہمیں اجرت کیا ملے گی، معاوضہ کیا ملے گا۔ لیکن ان عورتوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، یہ در یتیم ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو رکھنے والے ہیں، جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے والے ہیں۔
انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں گرچہ اس بچے کا کوئی متولی اور کوئی والی نہیں ہے، لیکن اس بچے کا والی تو وہ ہے جو پوری کائنات کا والی اور پوری کائنات کا متولی ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ ساری عورتوں نے انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خالی ہاتھ پڑ گئی، لیکن جب تھک ہار کر ہاتھ خالی ہے، روانگی کا وقت ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، بات ڈالی کہ حلیمہ تم اس بچے کو لے لو، یہ خوش قسمت بچہ ہے، اور جس کے پالے میں یہ بچہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو، اس کے مقدر کو چمکائیں گے، اس کی دین اور دنیا دونوں کو چمکائیں گے، اور قیامت تک جس عورت کی نسبت اس بچے سے جڑ جائے گی، جب جب اس بچے کا تذکرہ ہوگا اس خاتون کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اسی لیے آج جب بھی اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو کسی عورت کے کردار کو بیان کیا نہ کیا جائے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے کردار کو بیان ضرور کیا جاتا ہے۔ آج کوئی نہیں جانتا ہے کہ قافلے میں آنے والی عورتیں کون کون تھی، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تاریخ نے بھلا دیا ان عورتوں کو، کسی کو نام نہیں معلوم ہے، لیکن اگر تاریخ نے کسی عورت کو بھلایا نہیں، کسی عورت کو یاد رکھا، تو وہ وہی خاتون ہے جس نے اپنی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے جوڑے رکھا۔ حضرت حلیمہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اپنے شوہر حارث سے کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، میں مکہ سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، مجھے خالی ہاتھ جانا منظور نہیں ہے، میں اس یتیم بچے کو صحیح میں لے کر جاؤں گی۔ حضرت حارث تیار ہو جاتے ہیں اور اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس بچے کو لیں گے، اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے خیر اور برکات رکھے ہوں۔ ان عورتوں نے امیدیں باندھی مخلوق سے، لیکن حضرت حلیمہ نے امیدیں باندھی خالق سے۔ یہ فرق تھا، حضرت حلیمہ کو خالق سے امید لگی تھی، لیکن ان عورتوں نے امید لگائی تو مخلوق سے امید لگائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے گود میں لیتی ہے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے، آج تک میرا حال یہ تھا کہ میرے پستان خشک ہو گئے تھے، لیکن اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے پستانوں میں دودھ کو بھر دیا، اور اتنا دودھ کہ اس بچے نے بھی پیا اور میرے بیٹے عبداللہ نے بھی پیا۔ برکت کا مشاہدہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میری اس دبلی اور لاغر اونٹنی کا یہ عالم تھا کہ تھن پورا خالی تھا، دودھ کا ایک قطرہ نہیں، لیکن اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تھنوں میں دودھ کو بھرا، اور اتنا دودھ بھرا کہ ہم ساروں نے جو ہے مل کر سیراب ہو کر دودھ پیا۔ کافی زمانے کے بعد ہمیں اچھی نیند آئی، سکون کی نیند آئی، رات گزاری، اب صبح کو قافلہ یہاں سے روانہ ہونا ہے، مکہ سے قافلہ روانہ ہونا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہوتی ہے۔ حضرت حارث بھی موجود ہے، لیکن اونٹنی وہی ہے، سواری وہی ہے۔ جب حضرت حلیمہ وہ آ رہی تھی تو سواری کا یہ عالم تھا کہ چابک مار مار کر ہگایا جاتا تھا، دبلی اور لاغر اونٹنی اور سواری تھی، ساری عورتیں پہلے پہنچ گئی تھی، حضرت حلیمہ سب سے پیچھے ہو گئی تھی، لیکن جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت حلیمہ سب سے آگے ہے۔ عورتوں کو بڑا تعجب ہوا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ حلیمہ کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے مکہ میں، کوئی لوٹری لگی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نے سواری بدل لی ہو۔ اتنی تیز رفتار جو ہواؤں سے بات کر رہی تھی، اب چابک مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ سواری تو وہی ہے، لیکن سوار بدل گیا ہے، اور جب سوار بدل جاتے ہیں تو سواری کے انداز بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے یہ جواب دیا، چنانچہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے گاؤں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو سعد پہنچتے ہیں۔ اس گاؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت کی برکت اور اپنے نبی رحمت کے برکات کا ظہور کیا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے یہ عالم تھا کہ قحط سالی کا زمانہ، ایک قطرہ بارش نہیں تھا، انسان تو انسان، جانور بھی پانی کے لیے بلکتے تھے۔ صبح سے شام تک جانور جنگلوں میں چرنے کے لیے جاتے، لیکن جب شام کو واپس آتے تو پیٹ خالی ہوتا، بارش نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اندازہ ہے، دیکھ لیجئے جب قحط سالی ہوتی ہے تو کتنا ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا عالم ہوگا، پتھریلی زمین ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے، لیکن حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب سے میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ میں لایا ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش نازل فرمائی، اور اتنی بارش نازل فرمائی کہ وہ جانور جو صبح سے شام تک چر کر آتے اور پیٹ خالی ہوتا، لیکن آج عالم یہ ہے کہ جنگلوں میں اللہ تعالیٰ نے گھاس بھر دیا، چارے بھر دیے، اور ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا ظہور کیا، اس علاقے پر اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا ظہور کیا، وہاں کی ساری وباؤں کو اللہ نے ختم کیا، سامان کے اندر، چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ جو سامان اور جو چیز اس سے پہلے 2 دن چلا کرتی تھی، خرچ ہوتی تھی گھر کے سامان، اب وہی سامان 2 کے بجائے 4 دن میں ختم ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت کے قدم مبارک کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائی۔ میرے نبی کا قدم جس سرزمین پر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی مبارک بنا دیتے ہیں اور اس کی قسمت کو اللہ تعالیٰ چمکا دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ 2 سال کے لیے لائی تھی۔ حضرت حلیمہ جو ہے، حضرت آمینہ سے اللہ کے نبی کو 2 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا، 2 سال کا معاہدہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا 2 سال مسلسل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی، دودھ پلایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے جو انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا، حضرت حلیمہ اس سے لطف اٹھاتی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رات میں کچھ عورتیں آ گئی محلے کی، شور کرنے لگی کہ حلیمہ تمہارے گھر کا چراغ اب تک بجھا نہیں ہے، تمہارے گھر کا چراغ اب تک بجھا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جب رات میں سوتے ہیں تو چراغ بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تیرا حال یہ ہے کہ پوری رات تیرے گھر کا چراغ جلا رہتا ہے، کیا بات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب ان عورتوں کی یہ بات سنتی ہے تو حضرت حلیمہ کا دل بھر آتا ہے، اور حضرت حلیمہ ان عورتوں کو پکڑ کر لاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو میں بتاتی ہوں کہ آخر میرے گھر میں کون سا ایسا چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھتا ہے، وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ حضرت حلیمہ ان عورتوں کو لے کر اس گھر میں جاتی ہے جس گھر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پالے میں جھول رہے تھے۔ کہا اے عورتوں، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی موم بتی بھی نہیں ہے، کوئی لائٹ، کوئی بجلی نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں اگر کوئی چراغ ہے تو یہ بچہ ہے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے وہ چراغ اور وہ روشنی عطا فرمائی ہے کہ رات میں کپڑا سیتے ہوئے اگر سوئی گر جاتی ہے تو اس بچے کی روشنی میں میں اس سوئی کو تلاش لیتی ہوں۔ اگر مجھے کسی دوسرے کمرے میں، جس کمرے میں اندھیرا ہوتا، تاریکی ہوتی، وہاں اگر ضرورت پڑ جاتی تو اس بچے کو اپنے گود میں لے لیتی اور اس بچے کو گود میں لے کر اس روم میں جاتی تو وہ روم اور وہ گھر بھی روشن ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آپ کو سراجم منیرہ کہا، روشن چراغ کہا، جنہوں نے اپنے نور سے پوری دنیا کو روشن کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مستقل 2 سال تک
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات اور برکات کا مشاہدہ کرتی رہی، لطف اٹھاتی رہی۔ بالآخر 2 سال پورے ہو گئے۔ معاہدہ تھا، واپس کرنا ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے۔ وہ برکتیں دیکھ چکی تھی، وہ رحمتیں دیکھ چکی تھی، ان انوار و برکات سے لطف اٹھا چکی تھی۔ دل نہیں چاہتا ہے کہ اس بچے کو میں واپس کر دوں، لیکن معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ پہنچتی ہے، اور مکہ لے کر وہاں جاتی ہے، واپس کر دیتی ہے، لیکن بار بار اصرار کرتی ہے حضرت آمینہ سے بار بار اصرار کرتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے بچہ اور دے دیجئے، کچھ دنوں کے لیے بچہ اور دے دیجئے۔ حضرت آمینہ تیار نہیں ہوتی ہے۔ اتفاق کہیے، حسن اتفاق کہیے کہ اس زمانے میں مکہ کے اندر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ نے اس وبا کا حوالہ دیا کہ اچھا ہوگا کہ آپ مجھے اس بچے کو میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے۔ لیکن دل پھٹا جا رہا تھا حضرت حلیمہ کا کہ آخر اس بچے سے میں کیسے جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کو تو کوئی بہانہ چاہیے۔ حضرت حلیمہ کو وبا اور طاعون کا ایک بہانہ ملا۔ حضرت آمینہ کے سامنے اصرار کیا، درخواستیں کی۔ حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کی درخواست کو قبول کر لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سال کے لیے حضرت آمینہ اپنے لخت جگر نور نظر کو حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہاں آنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی چونکہ کچھ ہوشمند ہو گئے تھے، اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چرانے جاتے تھے۔ بکری چرانا یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرائی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک کمزور، خود سے کمزور مخلوق کو نہیں سنبھال سکتا ہے، جو انسان بکری چرایا ہو بچپن میں وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، لیکن بکری کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں ہمارے سامنے، لیکن سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان ایک کمزور مخلوق کو نہیں سنبھال سکتا ہے، آئندہ چل کر پوری امت کی ذمہ داری اس کے کاندھے پر آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اس لیے بکری چراتے ہیں تاکہ بکری چراتے چراتے پریشان ہوتے ہوتے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے تحمل کی صلاحیت پیدا ہو، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ آپ بکری چرائے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان جب بکری چراتا ہے تو کتنا پریشان کرتی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ مار بھی نہیں سکتے ہیں، اگر آپ نے مار دیا تو ختم ہو جائے گی، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے اسی لیے بکریاں چراتے ہیں تاکہ برداشت کی صلاحیت ہو، تاکہ پوری امت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور 2 سالوں کے لیے جب یہاں آتے ہیں تو بکریاں چرانے جاتے ہیں، اور یہیں پر شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آتا ہے، جو 2 سفید کپڑے میں فرشتے آئے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اسی خوف سے کہ کہیں اس بچے کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے، حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ اب لے کر حضرت آمینہ کے پاس آتی ہے، اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔